ہم ایسے ملک میں رہ رہے کہ جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، تو کیا کرے، کہاں جائے، کس طرف جاؤں، کس سے دیکھوں، کس سے آواز دوں، اے حجم نہ مرادی، دل بہت گھبرائے ہے، کہاں جاؤں؟ دنیا میں ایک انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو جائے، تو کہاں جائے؟ دیکھیں ہماری بندگی جزوی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے، روزے ہم رکھ رہے، مسجد بھی عالیشان بنائی ہے، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے، قانون تو اللہ کا نہیں ہے، کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے۔ ہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، وہ تو چند ایک مسجد ہے جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے، جنہیں مسجد بنایا گیا، ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجد ہے جو آباد ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی رکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے۔ نماز تو آپ جا کر امریکہ میں بھی پڑھی ہے، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم کہو کہ یہاں اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، کبھی نہیں کرنے دیں گے، کبھی بھی۔ تم چاہو کہ یہاں اسلام کا معاشی نظام قائم کریں گے، کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے، کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ تم چاہو کہ یہاں اسلام کا معاشرتی اقدار قائم کریں گے، کبھی اجازت نہیں دیں گے، کبھی کہیں کرنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ ہے اس وقت جو ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے معاملہ، پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے، اسلام کا نظام کہیں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، روزے رکھو، روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لینا دینا؟ تو یہ جو ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے؟ نظام جو کفر کا ہے، قرآن کہتے کہ جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ آپ کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اور کافری کیا ہے کہ تمہارے سارے امیدیں امریکہ سے وابستہ ہے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ ہمارا معاملہ طے کرا دے، وہ ہمارا مسئلہ حل کرا دے۔ وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، اور اسی کے پاس آپ جاتے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ تو یہ ہے کہ تم کافر ہو، ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو۔ یہ سورۃ مائدہ کا 7واں رکوع ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پر فیصلے کر رہے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوا؟ اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ وہی تو فاسق ہے، فاجر ہے، وہی تو سرکش ہے، وہی تو باغی ہے، وہی تو حددار ہے اللہ کے، جو اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب آپ ان تین آیتوں کو سمجھ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت وہ ہے کہ جو نماز اور روزے کی پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کا چرچا زیادہ تر شہروں میں بہت زیادہ ہے، دیہات میں بہت کم رہ گیا ہے، بہت کم۔ ہماری 70% آبادی دیہات کے اندر ہے۔ اچھا جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ، وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، حسابات بھی غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا حلف اٹھاتے ہیں کہ میں حلفاً میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے، جبکہ حساب غلط ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، آپ نے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے بینک سے، آپ نے بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑا قرضہ لیا ہے بینک سے، تو ان کی عبادت کیا ہوئی؟ تو یہ آئے ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے پورے 5 وقتاً کی مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے بھی رکھ لیتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھ لیتا ہے، جمعرات کے اور سوموار کے وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کاروبار بھی حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا، سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، نہ پیسہ سود کے اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا، نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنی اونچی بلڈنگ بنائی، پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا، وہ اس پورے اسلام پر کربند ہے جس میں وہ کربند ہو سکتا ہے اس وقت۔ لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے، جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر ہے، جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک ہے، جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے۔ قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں۔ چور کا ہاتھ توڑی نہ کاٹا جا رہا ہے، یا ڈاکوؤں کو وہ سزا توڑی نہ دی جا رہی ہے جو سورۃ مائدہ میں جو آئی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ ان کو ملک سے باہر دفع کیا جائے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسی؟ لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہے کہ یہ اسلامی سزائے وحشیانہ ہے۔ معاذ اللہ، میں نام نہیں لینا چاہتا محترمہ کی،
اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. وہ پہلے تو بڑی ان سے غلطیاں ہوئی لیکن بعد میں بڑی نیک ہوئی. وہ پولیٹیشین تھی اور آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بڑے مجمع میں بڑے اس میں فرمایا کہا کہ یہ جو ہے نا اسلامی سزائے وحشیانہ ہے. مطلب پورے پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ اسلامی سزائے وحشیانہ ہے, اللہ کی دی ہوئی سزائے وحشیانہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو کلمہ کفر ہے. اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس, کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے, غور سے سنیے. اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو, اس نظام باطل کی خدمت مت کرو. ڈونٹ سپورٹ اٹ, ڈونٹ سرو اٹ. اس نظام کے تحت پالنے پولنے اور دولت مند بننے کی کوشش مت کرو, بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو اور اپنی ضروریات کو کم کرو اور اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت, تاکہ اس وقت کو تم لگا دو ایک ایسی جدوجہد میں, ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق نظام دین نافذ کرنا ہے. یہ جدوجہد اگر کرو گے, تن من دن لگاؤ گے, تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافرانہ تھا. تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام تو کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے. ہاں اگر یہ کرو کہ اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا, اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی, اے اللہ میں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی, اے اللہ بلکہ میں نے اپنی ضروریات کو کم سے کم کر کے وقت نکالا اور اس نظام کے خلاف جدوجہد کی, اس نظام کو جڑ سے اکیڑ کر پھینکنے کی کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جدوجہد کی, لیکن لا نہیں سکے. تو اے اللہ ہم کیا کریں؟ ہمارے اختیار میں تو نہیں, وہ آئے گا تو اسی وقت تیری مرضی ہوگی, تیرا منشا ہوگا, لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی. ہاں اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا, اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے. اگر یہ نہیں کہہ سکتے, آپ اپنے باطل نظام میں زندگی گزار رہے ہیں, رہ رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پالنے پولنے پیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ عیش مل جائے, زیادہ آسائشیں مل جائے, بڑا مکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور اپنا کاروبار پھیلا لوں, ایک مل جائے, دو بن جائے, دو کے تین ہو جائے. اگر اس فکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے معین ہیں, آپ اسی کے سپورٹر ہیں اور آپ ہی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا مجرم یہ نظام ہے.